بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو اور میں ہوں غفران چغتائی۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان کو آج شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا اور عدالت عظمیٰ نے یہ کہا کہ آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے حوالے سے یہ توہین عدالت کا یہ سماعت ہوئی اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو شو کا نوٹس کرتے ہوئے 31 اگست کو طلب کیا گیا ہے۔ 20 اگست کو عمران خان نے 9/11 پارک میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک مجسٹریٹ خاتون جن کا نام زیبا ہے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کو شرم آنے چاہیے، آپ نے جس طرح کا فیصلہ دیا ہے ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اب معاملہ یہاں تک ہے کہ کیا کسی فیصلے کے خلاف یا کسی جج کے خلاف کیا قانونی چارہ کی جا سکتی ہے، کیا اسے بھی قانون کا ہم نے جواب دہ ہونا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر اس طرح کے الزامات قانون کوئی قدم اٹھایا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس مقدمے میں معافی مانگیں گے یا ہمیشہ کی طرح جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اصولی موقع پر کھڑا رہتا ہوں اور میں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا۔ اب یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ یہ صرف ایک ماتحت عدالت کی جج تک محدود نہیں ہے، اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ 3 سے زائد ججز کا لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے پر قانونی رائے حاصل کرنے کے لیے اور اس کی حیثیت کیا ہے اور عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں کس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب خالد رانجھا صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر آپ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہیں، وہ اداروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں جن جن معاملات پر انہیں اعتراضات ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی جب ہم اقتدار کی مسند پر بیٹھیں گے۔ اس معاملے میں یہ بتائیے گا کہ ایک خاتون مجسٹریٹ کو جس طرح کی بات کی عمران خان صاحب نے جلسہ عام میں، آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی قدغن لگنی چاہیے یا ایک قانون کی بات ہے جس طرح سے باقی لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں، اس طرح خاتون مجسٹریٹ کے خلاف بھی اگر کوئی یہ بات کرے کہ ہم آپ کو قانون کے مطابق لے کے آئیں گے اور آپ سے جواب مانگا جائے گا جو آپ اقدامات کیے اور ان کے نزدیک وہ ماورائے قانون ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو توہین عدالت کا مقدمہ بنتا تھا؟ یہ جو بات کی گئی ہے یہ ایک کھلے میدان میں ایک جلسے میں ایک ٹینچر کے خلاف کی گئی ہے، تو یہ متحدہ عدلیہ کا جو لا آف کنٹمپٹ ہے وہ مختلف فیض کرتے ہیں تو لا آف کنٹمپٹ فار سپیریئر جوڈیشری۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو متحدہ عدلیہ کو بذات خود کنٹمپٹ کا اختیار تبھی ہے جب اس کے سامنے کوئی جرم کرے یا کنٹمپٹ کرے، ادروائز ان کو کیس ریفر کرنا پڑتا ہے ٹو دا ہائی کورٹ جس کے وہ متحد ہیں، اور کنٹمپٹ کی سزا کا اختیار جو ہے صرف ہائی کورٹ کو ہے۔ تو لیکن ہائی کورٹ کو سپریم نوٹس کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے، اور اگر ہائی کورٹ میں جانا تھا تو ریفرنس سے جاتا۔ ہم بات کر رہے ہیں پروسیجر کی، ہر آدمی دکھی ہے یہ بات سن کے، کوئی آدمی اپروو نہیں کرتا، بٹ یہ اس کا جو بھی آپ پیرامیٹر تعین کرتے ہیں، جو پروسیجر تعین کرتے ہیں اس کو سب کو فالو کرنا چاہیے تھا کہ یہ وہ جو لوور کورٹ ہے وہ ریفرنس پیش کرتی ہائی کورٹ کو، ہائی کورٹ رجسٹرار اس کو پروسیس کرتا اور چیف کے سامنے پیش کرتا، وہ نہیں کیا گیا۔ اور لا از اکول فار آل، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بڑی توہین کی ہے، یہ لگا بات ہے، میں نے اس کو کہا کہ یہ بڑی اچھی غلط بات کی ہے انہوں نے، لیکن پروسیجر لا جو ہے وہ آپ نے بار بار لفظ خاتون جج کیا، اس سے پروسیجر وائلیٹ نہیں، کوئی زیادہ ٹینٹ نہیں پڑتا۔ جج متحد عدلیہ ہے اور بار بار یہ کہہ کہ خاتون سے زیادتی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں پروسیجر لا کی ناٹ بی وائلیٹڈ۔ اس میں چاہیے یہ تھا کہ جج شوڈ ہیو فائلڈ ریفرنس ٹو دا ہائی کورٹ، ہائی کورٹ چاہے اس کے اوپر خود سنگل جج بیٹھتا، فل لارجر بینچ اٹھائیں اور فل بینچ اٹھائیں، یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن اور دوسری بات یہ ہے پروسیجر میں جو الزام ہے اسے اختیار ہے معافی مانگنے کا۔
یہ نہیں کہ اس جرم کو ہو گیا تو سزا ہو گیا تو جو آگے کوئی حل نہیں اس کا. اچھا پہلے سر، یہ تھا کہ آپ کو ایٹ دا فرسٹ ٹائم معافی مانگنی چاہیے تھی. اب یہ ہے کہ ایٹ اینی اسٹیج یو کین ٹینڈر اپالوجی. تو اہم ممکن ہے وہ اپالوجی ظاہر کرے اور اپالوجی ایکسیپٹ ہو جائے. اچھا سر، پھر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ جسٹس فار آل ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. عمران خان نے اس بیان کی جب وضاحت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قانونی چارہ جوئی کی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو ڈائلیکٹیکل سسٹم ہے ہمارے ہاں اور بے شمار بدتمیزیاں ہوتی ہیں تمام دنیا میں ہوتی ہے. ایک بڑے ہم اس جج کو اس ججمنٹ کو ہم روز سائٹ کرتے ہیں. ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی میں اپنا کیس خود بحث کروں گا برطانوی عدالت میں، ہائی کورٹ میں. انہوں نے اجازت دے دی. اس کی بات نہ مانی، اس نے بڑی موٹی کتاب کھا کے جج نے پھینکی. وہ کتاب جو تھی وہاں تک نہ پہنچی. اس نے دوسری کتاب اٹھائی کسی کی، وہ پھینکی، وہ دونوں ججوں کو درمیان سے گزر گئی. تیسری کتاب اٹھائی اس نے، وہ پھینکی، وہ پھر بھی جج سے بھیج دی جا دی. تو اس نے کوئی کاروائی نہیں کی. اس نے زور سے پاؤں مارا فرش پہ، یو آر بلڈی کول کیٹس. تو ایسی جو جہاں پہ ڈائلیکٹیکل اپروچ ہو، جہاں گفتگو میں انصاف ہوتا ہو، وہاں پہ ایسی بدتمیزی ہو جاتی ہے اور بہت ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں، امریکہ میں انہوں نے ملزم کو کچھ سے باندھ کے اس کی ٹرائل کی تھی. وہ بدتمیزی کر رہا تھا، اٹھاتا تھا کرسی اور بیٹھتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آف این اپروچ وچ از انبیکمنگ. عدالتوں میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کیا کچھ نہیں ہوتا. جب کنٹمپٹ آف دی کورٹ ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور ایک کیس میں جج صاحب نے کہہ دیا 8 ملزم تھے، کہا ایک نام لے کے میں نے تمہیں بری کیا. اس نے پستول نکالی، ہوا میں فائر کیا اور کہا تمہیں بھی میں نے بری کیا. اچھا، اب اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ راستہ میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کے متعلق ہم روز التجا کرتے ہیں کہ ٹھہراؤ رکھے. عدلیہ سینسٹائز ہوتی ہے اور اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ اس سے کنٹرول نہیں ہوتا. اور اس لیے دونوں فریق جو ہے، اگر سائل کی چھوٹی سی غلطی ہو تو عدلیہ اس کو بہت ابھار کے دیکھتی ہے. لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ عدالتی احترام رہنا چاہیے. عدالتی احترام ہوگا تو اس ملک میں ہم آرام سے چل پھر سکیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا یہ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، ان کی سربراہی میں جو بینچ بنا 3 رکنی، جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس بابر ستار بھی جس میں شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے اور یہ صرف ایک ماتحت عدالت کی جج تک محدود نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت اس معاملے میں کچھ زیادہ سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے یا واقعی معاملہ اتنا سنجیدہ ہے؟ سر I wish the judge had not said these words. اگر وہ محسوس کرتے تو اپنے تئی رکھتے دل میں رکھتے. جب اتنا اونچا کہہ دیا ہے تو کون اعتماد کرے گا کسی جذباتی جج کی؟ جب آپ جذبات کا پہلے ہی ترجمہ کر دیتے اپنے کا تو پھر who wants ایموشنل ٹچ؟ ہم تو روز کہتے جی جج شوڈ بی ناٹ بی ہرڈ اسپیکنگ. اور اگر آپ پہلے جیسا ٹرائل سے پہلے کہہ دیں یہ اس کی ایسی تیسی کریں گے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا سر، اب ذرا دوسری طرف جاتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو بیان ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، یقیناً میڈیا کی زینت بھی بنا اور ہر طرف اس کا شور بھی ہے اور موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں جو مخالف ہیں ان کے، وہ اس کو بار بار حوالہ بھی دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتی ہے؟ اس ضمن میں اس کو گنا جا سکتا ہے؟ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آئے گی اگر آپ کو پروسیجر فالو کرے. میں سمجھتا ہوں اس میں پروسیجر فالو نہیں کیا گیا. کنٹمپٹ آف کورٹ تو عدالت میں فیصلہ کرتا ہے نا، کنٹمپٹ آف کورٹ ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایسے یہ نہیں کہا تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا. عدالت اس کا موقع مان لیتی ہے. اگر مان لے تو پھر آپ کو کیا کہیں گے؟ سر دوسری جانب یہ بھی تو ہے نا کہ عمران خان صاحب اگر آپ نے جیسے کہا اگر معافی مانگ لیتے ہیں، معافی مانگیں گے. آپ نے کہا کہ پروسیجر فالو نہیں کیا گیا
کیا اگر عدالت سے شکایت ہو؟ اس کی آپشن ہے ٹو ٹیسٹ. جی ہاں. And at the end of the trial, he can also say, I'm sorry. صحیح. سر میں ایک اور نقطے کی وضاحت چاہتا ہوں. اگر مجھے کسی عدالت کے فیصلے سے کسی جج سے شکایت ہے, اس کا پروسیجر کیا؟ اگر میں عوام میں بات کر دیتا ہوں تو یہ قابل قدغن ہوگا سر؟ ایسے واقعات ہوئے ہیں, کسی جج نے کوئی ایسی بات کی ہے which I think is contempt of that very court, میں نے اس جج کو خلاف کنٹمپٹ دائر کی ہے. اور دنیا بھر میں میں سے مراد نہیں ہے کہ میں نے کیے, ایسے کیسز بے شمار ہیں جہاں پہ آپ جج اونچا بولا ہے, آپ درخواست دے دیتے کہ آپ کے جو رویہ ہے اٹ اماؤنٹس ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ. پروسیڈنگ تو ہو سکتی ہے. نو جج از اباؤٹ کنٹمپٹ آف لا آف کنٹمپٹ. تو یہ جو ہے اپنا یہ جو قانون ہے, اس کا فرق ہم اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس کا کم سے کم استعمال ہونا چاہیے. یہ کسی کی انا کے لیے نہیں ہے, یہ لا ہے پبلک کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے, نہ کہ کسی کی خوشنودی کے لیے یا کسی کا احترام بڑھانے کے لیے یا کسی کے شوشہ بڑھانے کے لیے. یہ لا اس لیے نہیں ہے. اچھا سر, اس معاملے کے اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے, جس وجہ سے اتنا ٹریگل ہوا یہ معاملہ اور عمران خان صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا, وہ معاملہ تھا ایک جوڈیشل ریمانڈ سے دوبارہ پولیس کی کسٹڈی میں دینا. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایسی مثال ملتی ہے کہ اس طرح سے جوڈیشل ریمانڈ کے بعد دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے انویسٹیگیشن کے معاملے پر؟ آپ اس ملک پر رہتے ہیں, میں بھی یہاں رہتا ہوں, کتنے کیسز ہوتے ہیں جہاں آفٹر judicial remand you resort to remand in the custody of the accused to the police. Then Rajiv Nagar, the court had overreached in passing around it. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب خالد رانجھا صاحب, ماہر قانون. آپ کی رائے اور آپ کے تجزیے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جہاں پر عمران خان صاحب نے اگر کچھ ایسے لفظ یا کچھ ایسے جملے بولے جو توہین عدالت کے ضمن میں آتے ہیں, تو دوسری جانب بھی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر عدالت کو اس معاملے کے اوپر اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ بھی تھا تو جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, عدالتیں اپنے فیصلوں سے بولتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت میں جب 31 اگست کو عمران خان صاحب پیش ہوں گے تو کیا وہ اس معاملے کو صرف نظر کرتے ہوئے پھر معافی مانگ لیں گے اور معاملہ آگے کی طرف بڑھ جائے گا, یا وہ یہاں بھی وہ سٹینڈ لیں گے جو ہمیشہ وہ لیتے ہیں کہ میں اصولوں پہ کھڑا رہا ہوں اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مجھ پر توہین عدالت چلایا جا سکے, اور یہ معاملہ پھر آگے کی طرف جائے گا, دونوں طرف کے دلائل پیش ہوں گے اور پھر منطقی انجام کی طرف معاملہ جائے گا. یہ بات تو آگے چلتی رہے گی اور اس کا فیصلہ اور اس کے تمام جو حالات ہیں وہ تو آنے والے دن میں وضاحت ہوگی. لیکن ابھی جو ایک نیا معاملہ ہے کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے تاجروں کو ریلیف دینے کی بات کی ہے. بجلی کے بل میں جو اضافی سرچارج ٹیکس لگایا گیا تھا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں, اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے. اس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے عوام اور تاجروں کے لیے بڑی ریلیف کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ تاجروں پر فکس ٹیکس اور بجلی کے بلوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے. اور اس رعایت سے کہا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ اور 71 لاکھ صارفین جو ہیں وہ متاثر ہوں گے, جبکہ دیہی علاقوں میں جو 3 لاکھ کے قریب جو ٹیوب ویل صارفین ہیں ان کو بھی اس فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج سے استثناء قرار دیا گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کیونکہ اس کے پیچھے بجلی کے بلوں کے معاملے پر ملک گیر احتجاج بھی جاری تھا. مختلف علاقوں میں لوگوں نے اپنے بلوں کی کاپیاں جلائیں اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس ساری صورتحال میں جب مہنگائی اپنے عروج پر ہے, تیل کی قیمتیں اپنے عروج پر ہیں, ایسے میں بجلی کے اتنے بھاری بھرکم بل ادا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے, جس پر آج وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان بھی کیا. لیکن دوسری جانب روپے کی قدر پھر کم ہونا شروع ہوئی ہے, ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ ہوا ہے. کیا معیشت پر اس کے اثرات ہوں گے, اور یہ جو تھوڑا سا اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے جو ریلیف دیا گیا کتنا منتقل ہو پائے گا عوام پہ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر امور معاشیات جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.
سر یہ جو تاجروں کے لیے اور عوام کے لیے جو ریلیف ہے، ایک تو جو فکس ٹیکس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے، سرچارج ختم کیا ہے، کتنا فائدہ ہو پائے گا عوام کو؟ کچھ سکون حاصل ہوگا سر؟ عوام تو پہلے ہی بہت تنگ ہے مہنگائی کے ہاتھوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دگنے بل آ گئے ہیں لوگوں کو، اس کو ریلیف کیسے دیں گے؟ کیونکہ 22 تاریخ سے 23 تاریخ تک تو وہ پے کرنے ہیں، اور اس میں شاید فی یونٹ 11.5 روپے اضافہ کیا گیا تھا. اور یہ بھی سمری جا چکی ہے کہ اگلے میں جولائی کے میں 9.5 روپے اضافہ اور کرنا ہے. تو یہ تو پرائم منسٹر کے اپنے دستخط سے ہوا ہے یہ سارا کچھ. تو یہ ریلیف کیسے ملے گا؟ اگلے بل میں یہ کم کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آئی. اور جو لوگ ابھی بل نہیں دے سک رہے، ان کو یہ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ ریلیف کیسے ہوگا، کیونکہ جو بڑھایا تھا یہ بل جو دگنے آئے ہیں وہ تو پرائم منسٹر کے دستخط سے آئے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ تاجروں کو، وہ شاید تاجروں کو سیلز ٹیکس بلوں میں کم ہو جائے گا، مگر کیسے پتہ لگے گا کہ وابڈا کو کہ کون تاجر ہے یا نہیں ہے، اور کون فائلر ہے یا کون نہیں ہے؟ سر وہ فکس ٹیکس کی بات تھی جس میں 3,000 روپے، 6,000 روپے اور 10,000 روپے فکس ٹیکس عائد کیا گیا تھا، اس کو ریموو کرنے کی بات. وہ تو آ چکا ہے نا بلوں میں، اور وہ تو 22 یا 24 تاریخ ہے جس میں یہ پیسے دینے ہیں. تو یہ ریلیف اگلے بل میں تو مجھے نظر آتا ہے، مگر مجھے نہیں نظر آیا کہ اس کا عوام پہ کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ اب تک ڈالر نیچے بھی آیا تھا تو عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا. جو پرائس کنٹرول ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، اور جو وابڈا ہے وہ فیڈرل ہے، مگر ڈیسکوز جو ہیں وہ ہر علاقے میں ہیں. سو یہ میکینزم جب تک ظاہر نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس ملک میں قیمتیں جب سے یہ حکومت آئی ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہوئی. اور یہ جس طرح ڈالر پھر سے بڑھنا شروع ہوا ہے، وہ بھی جنہوں نے پیسے بنائے ہیں وہ ڈالر خرید رہے ہیں. سرکولیشن ہے نا. آپ کی ایکسپورٹس اس طرح بڑی نہیں ہے، آپ کی امپورٹس بڑھ گئی ہیں. تو عوام پہ ریلیف جب تک وہ اگلے بل پہ نہیں آتا، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہی رہیں گی. کیسے یقین کریں ان پہ؟ تیل بڑھا دیا انہوں نے، ایک دفعہ کم کر کے پھر بڑھا دیا. گیس بڑھائی ہے. بجلی کے بل تو اس دفعہ دگنے آئے ہیں جو اسی یونٹس پہ. تو یہ امارات جو پرائم منسٹر نے وہ اعلان کیا ہے، شاید دوحہ یا قطر گئے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اگلے بلوں میں ہی آ سکتی ہے نا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے تو میں سمجھ پایا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب میں جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی تو انہوں نے 100 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا تھا، اور پھر اس کی جب ڈیٹیلز آئیں تو بتایا گیا کہ ریکارڈ ہونا چاہیے 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا کم از کم. اس تسلسل سے اگر ان کے 100 یونٹ کام ہے تو ان کو ریلیف ملے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، کوئی گورکھ دھندا ہے جس میں اعلان تو کیا گیا اور لوگوں کو سڈن لگے گا کہ بہت بڑا ریلیف ہے، اور موجودہ بلز میں ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا؟ یہی شاید معافی ضمیر ہے آپ کی گفتگو کا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ زیادہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، انگریزی میں ایک ہے کہ پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از، کہ جو بات کہی ہے جب تک وہ لوگوں کو وہ یا تو یہ اناؤنس کرے نا کہ یہ بل نہیں دیے جائیں گے اور یہ اگلے مہینے میں یہ کمی ہو کے یہ بل آ جائیں گے، تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا. مگر بل تو آئے ہوئے ہیں. ریلیف اگلے بل میں اگر آنا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ سمری گئی ہوئی ہے کہ 9 روپے کچھ پیسے بڑھانے ہیں پر یونٹ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. تو کمپنیاں کیسے جو اور ڈسکوز جو ہیں، جو آپ کی کمپنیاں بجلی پیدا کرتی ہیں،
ان کو آپ پیسے کہاں سے دیں گے؟ بجٹ سے دیں گے تو کسی ایک ہاتھ سے دیں گے، ایک ہاتھ سے لیں گے. تو مجھے یہ ساری جو ہے میکینزم وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس پرائم منسٹر کے اعلان سے یا جس طرح آپ نے حمزہ شہباز کو کوئی نہیں مراد ملی تھی آج تک، یہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً عوام بھی تو باشعور ہیں، وہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں، اگر اس طرح کی ہی بات ہے تو اس کا اگر نافذ عمل کیا جائے تو یقیناً پھر موجودہ بلوں میں بھی ریلیف دینا پڑے گا. کچھ ایسا اعلان اس کی اگر وضاحت آتی ہے اور اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں تو اگر اس میں یہ چیزیں شامل ہیں پھر تو اطمینان کا سانس ہے نا کہ حکومت کچھ نہ کچھ ریلیف دے رہی ہے. میں ایگری کرتا ہوں. جب یہ آ جائے کہ جی یہ جو بل ہے آپ بے شک اس دفعہ نہ دیں، اگلے بل میں یہ کاٹ کے آئیں گے، یہ جو تو پھر تو ریلیف سمجھ آتا ہے. اب مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا شک یہ ہے کہ جی جو فائلر ہے اس کے تو وہ فکس ٹیکس ہوگا، جو فائلر نہیں ہے اس کا ڈبل ہوگا. تو میں فائلر ہوں، وابٹا تو مجھے لکھے بل پہ لکھ کے لاتا ہے کہ نان فائلر، تو کیسے میں جا کے ان کو کنونس کروں کہ نہیں جی میں تو فائلر ہوں. یہ ساری میکینزم اس کا پتہ لگنا چاہیے، صرف اعلان کرنے سے تو نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آگے بڑھتے ہیں، دوسرا معاملہ ہے ڈالر کی قدر میں اضافے کا، اور روپے کے مقابلے میں قیمت 216 روپے 66 پیسے سے بڑھ کر 217 روپے 66 پیسے. یہ انٹر بینک کہہ رہے ہیں. جی سر یہ 1 روپے کا اضافہ ہوا، اور پچھلے جو کاروباری ہفتے تھا اس میں مکمل اگر بات کی جائے تو 3 روپے کا اضافہ ہوا. ڈالر پہلے بہت تیزی سے اوپر گیا، پھر نیچے آیا، بڑے شادیانے بھی بجائے گئے، اب آہستہ آہستہ دوبارہ وہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہے اور روپیہ جو ہے وہ غیر مستحکم ہو رہا ہے. کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور دوبارہ سے پھر یہ صورتحال آگے بڑھتے ہوئے لگ رہی ہے، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ 100 انڈیکس میں اضافہ دیکھا گیا، مارکیٹ میں تیزی کا رجحان تھا، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، اور وہ ڈالر میں آپ نے پیسے دینے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف میں کوئی ابھی تک پیسے نہیں دیے، کسی دوست ملک سے بھی پیسے نہیں آئے، جو شور مچایا ہوا تھا مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی تک نہیں آئے. تو وہ جب کہا تھا کہ یہ اگست میں آ جائیں گے پیسے، تو شاید لوگوں نے جنہوں نے 210 کا خریدا 250 پہ جا کے بیچنا شروع کر دیا، 30-40 روپے انہوں نے بنائے اس پہ. تو اب آ کے جب یہ پتہ لگا ہے کہ ابھی تک کوئی پیسے نہیں آئے، آئی ایم ایف کی نئی شرطیں بھی لگ گئی ہیں، تو پھر کون سا ایسا کاروبار ہے جو $1 پہ 30 سے 45 روپے دیتا ہے $100 خریدنے کے. تو پھر لوگوں نے اس سے نکال کے اب جو ہے اسٹاک مارکیٹ سے ڈالر میں لگانے شروع کر دیا. یہ تو سٹہ بازی ہے جو چل رہی ہے، اور گورنمنٹ کوئی اس کو روک ہی نہیں سک رہی. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب ڈالر کی قیمت نیچے آئی تو کچھ ایسی رپورٹس آئی تھی اور ذرائع سے کہ کچھ جو منی ایکسچینج کمپنی ہیں ان کے اوپر چھاپے بھی مارے گئے، ان کے کچھ برانچز کو بند کیا گیا، سٹے کا کاروبار ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک دم سے ڈالر کی قیمت نیچے بھی آئی. آج سمجھتے ہیں وہ کھیل دوبارہ سے شروع ہو گیا اور ایک دفعہ پیسہ نکالا اور دوبارہ سے اب ڈالر خریدے جا رہے ہیں، اس لیے تھوڑی سی تیزی ہے، اور پھر جب ڈالر اپنے پیک پہ جائے گا تو اس کو بیچ کر وہ پھر منافع کمائیں گے. دیکھیں وہ بات بالکل میں نے بھی پڑھی ہے خبر کہ کچھ 6 یا 7 لوگوں کو پکڑا بھی. سب سے زیادہ سٹے بازی تو بینک خود کر رہے ہیں. جی ہاں، اس میں یہ کہا گیا تھا اسٹیٹ بینک کے کچھ عناصر بھی اس میں ملوث ہیں اس رپورٹ میں. یہ پہلے دن سے جب سے یہ ڈالر بڑھنا شروع ہوا تھا، آج سے کچھ مہینے پہلے، میں اور میرے جیسے اور اکانومسٹ کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک یہ کرا رہا ہے، یہ ان کو. اور وہ پچھلے جو گورنر تھے، اب تو گورنمنٹ نے بدلا ہے، ان کا بورڈ بھی بدلا ہے، نیا گورنر بھی لگایا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میکینزم ہے اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم نہیں روک سکتے یہ ڈالر کے کاروبار کو، ہم کہیں اس کو نہیں کریں گے. تو یہ سگنل ہے کہ وہ جو بلیک منی ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے، جو ٹیکس ایویژن ہے، وہ کہاں جانی ہے. آپ کے پاس کون سا ایسا کاروبار ہے جب آپ کی انفلیشن 42% پہ چلی گئی ہے مہنگائی، جب آپ کی انٹرسٹ ریٹ 15% پہ، تو کون سا کاروبار ہے $100 خریدنے کے یا سونا خریدنے کے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا، تو آپ تو معیشت کے امور کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں،
کیا انیشیٹو لینے چاہیے, کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ خدا رہا یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور سرمایہ دار جو ہے وہ مارکیٹ سے پیسہ بناتے بھی ہیں پھر پھینکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اٹھاتے ہیں, تو نقصان تو پاکستان کی معیشت کا روکا کیسے جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو بہت ساری انڈسٹری چھوٹی ہے وہ بند ہو گئی ہے اور اس نے یہ ڈالر خریدنے شروع کر دیے ہیں. حکومت کو ہم اس کو ٹنل کہتے ہیں, ایک اپر لمٹ لگانی چاہیے 230 مثال کے طور پہ, اور ایک لوور لمٹ لگانی چاہیے 190, کہ اس کے درمیان خرید لیں بیچ لیں. اس سے اوپر گیا تو ہم اس سے اوپر گیا تو ہم 100% ٹیکس لگائیں گے کہ ہر جو آپ منافع خوری کرتے ہیں اس پہ 100% ٹیکس ہوگا. تو خود دیکھیے گا چیزیں نیچے آنی شروع ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس ملک میں یہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ جتنے مرضی گھر, جتنی مرضی زمینیں, جتنی مرضی کاریں خرید لیں, یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ لوگوں کی زمینیں خرید کے آپ کو جب تک آپ انسینٹیو نہیں دیتے, ٹیکس انسینٹیو ہوتے ہیں کاروبار کے لیے کہ جی جو بجلی پیدا کریں یا سولر پینل سے بجلی پیدا کر کے دیں, تو اس پہ ٹیکس انسینٹیوز ہیں. آپ ٹورزم کی طرف جائیں تو آپ ٹیکس, آپ ایکسپورٹیبل. اصل ایشو تو یہی ہے نا کہ ڈالر کمانا اور ڈالر بچانا, یہ دو انسینٹیو دے دے گورنمنٹ کہ جی جو ڈالر اس ملک میں کما کے لائے گا اس کو ایکسپورٹ ڈیوٹیاں نہیں دینی پڑیں گی, اس کو اور انسینٹیوز ہوں گے. جو خرسنی تیل آتا ہے اس کی جگہ اس ملک میں بنایا جائے خرسنی تیل. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیزیں, آپ کو چیزیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو انسینٹیو دینے پڑیں گے کہ اس ملک کے اندر وہ کاروبار ہونا شروع ہو جائے جو ڈالر بچائے بھی اور ڈالر کمائے بھی. ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ ہے میرے پاس, یہ بتائیے گا مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہے سارا معاملہ چلا رہے ہیں, اتنی موٹی سے بات ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی سر, یا ان کے بس میں نہیں ہے؟ نہیں, ان کو آتی ہے. ان کے بس میں کیا, ان کے دوست رشتے دار پولیٹیکل ساتھیوں کے پیسے بن رہے ہیں. یہ کیپٹلزم ہے, یہ کیپٹلسٹ اکانومی ہے. ان کو تو آپ یہ بتائیے کہ کیا مفتاح اسماعیل ایز اے منسٹر ان کو مفت تیل ملتا ہے کہ نہیں, ان کو مفت بجلی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اگر ملتی ہے تو پھر یہ کرمنالٹی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, ماہر امور معاشیات. اور جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں, ایک تو ملک میں ایسے کاروبار کو فروغ دینا ہوگا جس سے ڈالر ملک میں آئے, اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم ہے, سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے, اور وہ حکومت میں موجود ہوں, وہ تاجروں میں موجود ہوں, وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کا کس طرح کا تعلق ہو, وہ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں, وہ ڈالر کو خریدتے بھی ہیں اور پھر اس کو جب اس کے دام بڑھتے ہیں تو اس کو بیچتے بھی, اور اربوں روپے کا منافع کمایا جاتا ہے. حکومت وقت کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے, اور جس طرح پہلے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف جو ایکسچینج کمپنیاں تھیں ڈالر کی, ان کے اوپر چھاپے بھی مارے گئے, جس کے حوالے سے کچھ رپورٹس بھی موجود ہیں. اگر وہ معاملہ دوبارہ کیا جائے تو ڈالر کو بریک بھی لگائی جا سکتی ہے. دوسری جانب سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے پورے ملک کے اندر, اور سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, پنجاب کے مختلف دیہی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے. کراچی میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سندھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ان کو ملتوی کیا جائے. سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور یہ کیا معاملہ, اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پوائنٹ جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ملک بھر میں آنے والے سیلاب نے, جس کی تباہ کاری کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہیں. ہزاروں اور سینکڑوں جو خاندان ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر ہیں, اور بہت سارے املاک کو نقصان پہنچا. لوگوں کے مال مویشی بھی اس سیلاب کی نظر ہوئے, اور سینکڑوں افراد بھی اس سیلاب کی نظر ہوں اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پنجاب کے علاقے ہوں, بلوچستان کا معاملہ ہو یا سندھ کی صورتحال ہو, تمام جگہوں پر سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہیں. مانسون کا نیا سپیل بھی ملک میں داخل ہونے جا رہا ہے, اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنے کے حوالے سے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کیا. دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاکستان کی جو عوام ہے وہ دل کھول کر عطیات دے. 80 ارب روپے سے زائد درکار ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اور ان کے بحالی کے کام کرنے کے لیے. دوسری جانب بلال بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ وہ بھی اس سارے معاملے میں
اپنا حصہ ڈالے اور پاکستان کے اس نازک صورتحال میں مدد کی جائے. سندھ کی خاص طور پر صورتحال کیا ہے؟ اس کے دیہات میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف صحافی اور سینئر تجزیہ کا جناب آغا مسعود صاحب. آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر فرمائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت سندھ کے اندر، اور جس طرح کی صورتحال ہم فوٹیجز میں دیکھتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینل اور میڈیا ہاؤسز کو دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، بہت ناگفتہ بے حالت ہے. منظر کشی کیجئے گا کیا صورتحال ہے، کتنا نقصان ہوا اور آگے جو نیا سلسلہ بارشوں کا شروع ہونے جا رہا ہے نقصانات کا تخمینہ کیا ہے سر؟ نقصان تو اتنا ہوا ہے کہ پورے ملک میں 1000 سے زائد جو ہے لوگ بارش کی وجہ سے مرے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو حکومت کو بر وقت کرنا چاہیے تھا اقدامات وہ نہیں اٹھے. ہند حکومت آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو انداز ہے حکومت کرنے کا وہ پرو پیپل نہیں ہے، بلکہ وہ چند لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں. حالانکہ بارش کی جو صورتحال تھی، جو تباہی تھی، وہ تو میرا خیال ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے سے جو ہے ٹیلی ویژن پر آپ لوگ سارے لوگ جو ہے وہ چیف اسٹیٹ کہہ رہے تھے. لیکن اب یہ تھوڑا بہت یہ جاگے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت احتجاج میں، ان کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں اور ہم ان کی مدد کریں، عوام کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں. مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی بری حالت ہے، اور سب سے زیادہ صورتحال سندھ اور بلوچستان کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ عوام ان کی اپیل پر کان دھریں گے، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چند افراد اپنے ذاتی طور پر مطلب ان کی مدد کر دیں، لیکن ایک بڑے پیمانے پر اگر یہ سوچنا کہ ان متاثرین کی کوئی مدد ہو سکے گی، میرا خیال ہے نہیں. دیکھیے حکومت کام ہی نہیں کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے بلاول بھٹو 4 ملکوں کے دورے پہ جا رہا ہے، پوچھو وہ کس کام سے جا رہا ہے، اس کی کیا حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا پورے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا ان لوگوں نے. تو یہ کہ جس کی مرضی آئی اس نے وہ اپنا کام کر رہا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے کہ عالمی امداد اگر آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی بڑی تکلیف ہے اس سلسلے میں، اور کیونکہ یہ لوگ حساس لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ملک کی سطح پر میں سمجھتا ہوں جو صورتحال ہے، جو ڈویژن ہے، اس سے کوئی زیادہ ریلیف کا امید رکھنا ابس ہے. اچھا آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت نے بھی امداد کا اعلان کر رکھا ہے متاثرہ خاندان کے لیے 25,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک. اب یہ بتائیے گا کیا ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دورے پر بھی گئے تھے، فضائی دورہ بھی کیا، کچھ جگہ شاید انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا وہ فوری طور پر ریلیف دیا بھی جائے گا. سندھ کی حکومت کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، مالی معاوضہ دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بہم پہنچائی جا رہی ہے، یا لوگ بیار و مددگار ہیں ابھی تک؟ سر میں آپ کو بتاؤں یہ فوٹو سیشن ہے، یہ فوٹو سیشن کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. کراچی کو دیکھ لیجئے، کھنڈر بن گیا. موہنجو دارو میں میرا خیال اب اچھا ہوگا، لیکن کراچی کو دیکھ لیجئے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 1 ارب روپے جو ہے کراچی کے لیے مختص کیے ہیں. کہاں ہیں وہ پیسے؟ ایک روڈ میرا خیال ہے کہ اگر صرف ملیر کی روڈ بنائی جائے تو اس میں 1 ارب روپے خرچ ہوں گے، لیکن وہ ہو نہیں رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ صرف فوٹو سیشن ہے، لوگ اسی طریقے سے جو ہے محروم رہیں گے. اور اگر میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کچھ ایسے مقیہ حضرات ضرور ہیں کراچی میں، سندھ میں، کہ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، سرمایہ دار ہو سکتے ہیں، کارخانے دار ہو سکتے ہیں. لیکن حکومت سے یہ امید رکھنا کہ وہ مجموعی طور پر لوگوں کی مدد کرے گی، یہ صرف فوٹو سیشن ہے. لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں، اور یہ اتنے بدحال ہیں کہ وہ بیچارے اپنی مصیبت کا کس سے کیا اظہار کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے وزراء جو ہیں خوب سیر سپاٹے کر رہے ہیں حکومت کے پیسوں پر. تو آپ ان کی جو حساسیت ہے نا، سینسٹیوٹی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا آغا صاحب پھر جو ہماری فورسز ہیں، آرمی چیف نے بھی تمام جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں فورسز کو، ان سے بھی کہا، خود بھی نگرانی کی جا رہی ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی معاملات کو دیکھ رہی ہے. پاک فوج ہو، ہمارے نیول ہوں یا فضائیہ، ان کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اور آج میں نے خبر پڑھی پولیس کے جوان بھی موجود ہیں، ان کے ہم نے فوٹیج بھی دیکھی سیلاب کے لوگ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالتے ہوئے. کیا ہماری فورسز کچھ کردار ادا کر رہی ہیں، اور لوگوں کی امید کا مرکز کیا ہے اس وقت؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے افواج جو ہے نا وہ اس صورتحال سے آگاہ ہیں، اور ان کے کچھ دستے جو ہیں باقاعدہ پہنچ چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، اور جو ڈوب رہے ہیں ان کو نکال رہے ہیں اور ان کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی آرمی اپنا کام کر رہی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے
کہ ان کے وسائل جو ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں جو حکومت کے پاس ہیں، اور حکومت ان وسائل جو ہے عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فوج جو ہے نا وہ اپنی ایمانداری سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے. ان کو معلوم ہے کہ اس وقت صورتحال بہت ہی سنگین ہے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن جو سویلین حکومت ہے وہ صرف فوٹو سیشن کروا رہی ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. اچھا سر، سندھ حکومت نے جو یہ الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے درخواست کی ہے، الیکشن کب ہونے جا رہے تھے اور اب کیا صورتحال ہے؟ کیا یقیناً جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے الیکشن ہونا ممکن تو نہیں ہو پائیں گے سر؟ دیکھیے، اگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں. ابھی اگست 28 اگست میں وغیرہ دیر ہے، لیکن یہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہار جائیں گے، یہ الیکشن میں ہار جائیں گے، اور وہ پی ٹی آئی ویسے بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ مقبول ترین جماعت بن رہی ہے، کہ ڈر کے مارے اس کو ملتوی کروا رہے ہیں، اس میں ایم کیو بھی شامل ہے. تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی مقابلہ کریں گے؟ ان کو کوئی جمہوریت سے دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنے مال بنانے سے دلچسپی ہے. تو سر کیا الیکشن کمیشن اس کو ملتوی کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ قائم رہے گا اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے؟ کیونکہ ضمنی الیکشن بھی تو ہوئے نا سر، چاہے جو ہے کہ وہ کراچی کی بات ہے، لیکن دیہی علاقوں کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے سر. دیکھیں، میں تو پہلے تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ طاقت کا ذریعہ استعمال کرتی ہے. طاقت، تشدد، خوف. ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے آخر جو الیکشن کمیشن ہے ان میں بھی تو انسان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ملتوی کر دیں. لیکن پہلا جو جملہ ان کا آیا تھا کہ وہ ملتوی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ملتوی کرا دیں گے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی الیکشن جیتی ہے اس سے اندازہ لگاتے ہیں یہ اس کو ملتوی کرا دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب آغا محسود صاحب، آپ نے تمام حقائق کی جو منظر کشی کی ہے اور جس طرح سے آپ نے تفصیلات بتائی ہیں کہ سندھ کی حکومت ہو جو اس وقت وہاں پر موجود لوگ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے کام نہیں کیا جا رہا جس طرح حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کی طرف جو دیکھا ہے، اصل میں وہ معاملہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر پوری دنیا کو توجہ بھی مبذول کرنی چاہیے اور مدد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی جو ناگہانی صورتحال ہوتی ہیں اس میں کسی ایسے ملک کے لیے جو غربت کے معاملات کے حوالے سے اور جس کی اکانومی اتنی گو مگو کیفیت میں ہو، اس کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہے. اگرچہ ہماری فورسز کام کر رہی ہیں، وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح سے مدد کریں جس طرح سے زلزلے میں اور اس سے پہلے آنے والے سیلاب کے ہفتوں میں قوم نے مدد کی تھی، اور ہم نے اپنے ان تمام لوگوں کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. یقیناً قوم اپنا کام ضرور کرے گی. قوم اس مہنگائی کے پسنے کے باوجود بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ رقم نکال کے اپنے ان سیلاب زدگان کے اور آفت زدہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے گی. مخیر حضرات میں اس پہ آگے بڑھیں گے، لیکن بنیادی کام جو حکومتوں کا کیا وہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، اس کی ایک منظر کشی آغا محسود صاحب نے کی. اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.